یہ مسجد عبداللہ کا سینٹر ہے، یعنی کہ 100 نمبر گیٹ پہ کھڑے اس طرف سامنے 100 نمبر گیٹ ہے، اس کو عبداللہ السعود گیٹ بولتے ہیں۔ اور یہ ماشاءاللہ خوبصورتی کے لیے یہ بڑا سا کڑا لگا کر اس کے اندر لائٹنگ گرین کلر کی ابھی پوری آن نہیں کی ہے۔ اور سامنے بالکل خانہ کعبہ شریف ہے، 2 دیواریں شیشے اور کی ہیں۔ گرمی جو ہے وہ حد سے زیادہ ہے۔ ابھی کا جو ٹمپریچر ہے اس ٹائم درجہ حرارت ہے۔ اور یہاں سامنے ایک گروپ کھڑا ہے بابلو میں، پنکھے چلا دیے گئے ہیں، ہوا کے ساتھ ساتھ پانی کی فوار سی ہے، اور جتنے ایریے تک وہ جا رہا ہے اتنا ایریا بالکل ٹھنڈا ہے۔ گرمی کیوں کافی زیادہ ہو گئی ہے یہاں پہ، اسی لیے پنکھوں کا استعمال اور پانی کا ساتھ ساتھ اذان ظہر۔ جبل عمر کے بالکل سامنے یہاں سے ٹیکسیاں مل جاتی ہیں مکہ کے اندر بھی، اور اگر آپ نے جدہ جانا ہے یا قریب 70 71 72 73 تک، یہ جو ہے یہ چھوٹے گیٹوں سے نماز رات انٹر ہوتے ہیں جاتے ہیں فرسٹ فلور پہ۔ اور آگے سامنے 74 نمبر گیٹ ہے جہاں سے حاجی سبحان ماشاءاللہ یہ مسجد الحرم کے اندر کے خوبصورت مناظر ہیں نماز ظہر کے بعد حاجی صاحب۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ ہیں۔ کافی تعداد میں حاجی صاحبان ابھی اندر جا رہے ہیں طواف خانہ کعبہ شریف کے لیے نماز۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان، جتنی بھی مائیں بہنیں اس ٹائم تیرے پیارے گھر کو دیکھ رہی ہیں، یا اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، پیارے محبوب کی آل اولاد کا صدقہ، یا اللہ پاک اسی سال ان سب بہن بھائیوں کو، بزرگوں کو اس پیارے گھر کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان، جتنی بھی مائیں بہنیں، جتنے بھی بزرگ اس ٹائم تیرے پیارے گھر کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ پاک اسی سال پیارے گھر کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما کہ فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پہ اب آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب۔ گرمی کافی زیادہ لیکن پھر بھی رش آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، یعنی کہ زیادہ جو رش ہے وہ عصر کے بعد دیکھنے کو یہاں پہ ملتا ہے۔ جیسے گرمی کم ہوتی ہے، حاجی صاحبان جو پہلے کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ مسجد عبداللہ کی چھت کے اوپر یہ سامنے جو آپ کو گنبد نظر آ رہی ہے، یہ باب الفتح گیٹ ہے 45 نمبر، اور سامنے 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ، اور یہ سامنے جو گول دائرہ آپ کو نظر آ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان اکھاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں، اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نئے آنے والے برانچ آپ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ آج تاریخ 2 مئی 2026، اور ابھی پہنچا ہوں حرم شریف۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں۔ حاجیوں کی گاڑیاں کھڑی ہیں جو حاجیوں کو لینے کے لیے آئی ہیں نماز فجر کے بعد، اور سامنے کلاک ٹاور 5:55 ہو گئے ہیں۔ اور یہ رستے جو حرم شریف کی طرف داخل ہونے کے لیے یا حرم شریف سے باہر نکلنے کے لیے لیبر کے لیے بنائے ہیں، اور اسی طرح کے رستے اس طرف حاجیوں کے لیے بنائے جو حاجی صاحبان حرم شریف کی طرف داخل ہوتے ہیں یا واپس نکلتے ہیں۔ یہ سامنے لیبر ناشتہ کر رہی ہے صبح صبح، اور یہی اسی طرح ناشتہ چلتا ہے تقریباً 60%۔ صبح صبح لیبر جا رہی ہے اپنی ڈیوٹی پہ حرم شریف کے اندر، اور کچھ یہ جائیں گے مطاف کی طرف، کچھ جائیں گے شامیہ میں، اور کچھ جائیں گے سروس بلڈنگ میں، یعنی کہ 3 سائڈیں ہیں۔ یہ جو پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے سروس بلڈنگ ہے، اور سینٹر میں شامیہ جس کو مسجد عبداللہ بھی بولتے ہیں، اور جو خانہ کعبہ شریف والی سائڈ ہے اس کو مطاف بولتے ہیں۔ یہ تقریباً 3 جگہ پہ کام کریں گے، اور ڈے کو 70% یہاں پہ کام کرنے والے ہیں جو لیبر جو کام کرتی ہے، اور رات کو 30%، یعنی کہ رات کو حاجیوں کا رش کافی زیادہ ہوتا ہے، تو اسی لیے پھر جو لیبر ہے اس کو کم حرم میں آنے دیتے ہیں۔ اور یہ غزہ پارکنگ ہے، اور یہاں سے حاجی صاحبان کچھ باہر نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جا رہے ہیں حرم روڈ کی جانب، جس طرح مسجد جنت المالا قبرستان ہے، یہ بلڈنگ جو ہے یہ حرم روڈ کے اوپر ہے، اور اس روڈ کے بالکل قریب ہی جنت المالا قبرستان بھی ہے، یعنی حرم روڈ کے اوپر ہی ہے تھوڑا سا۔ یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے، یہ حاجی صاحبان نماز فجر کے بعد واپس نکل رہے ہیں، جس طرح پیارے محبوب نبی وسلم کا گھر مبارک ہے اس طرف سے، اور یہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں حرم روڈ کی جانب، جن کی رہائشیں حرم روڈ پہ ہیں۔ یہ کوئی دیوار کی طرف وہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک قافلہ آگے جا رہا ہے۔ اب یہ نماز فجر کے بعد واپس جا رہے ہیں، اب نماز ظہر کے لیے آئیں گے تقریباً 11:30 پونے 12 بجے۔
تو یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں کلاک ٹاور کے خوبصورت مناظر. ابھی یہ جو رستہ ہے وہاں سے باہر نکل رہے ہیں. جو رستہ غزہ پارکنگ کی طرف سے بنایا گیا ہے, یہاں سے دیکھیں جو مطاف میں کام کرتے ہیں وہ اس طرف سے جا رہے ہیں. اور یہ خوبصورت مناظر ماشاءاللہ. حرم شریف بہت وسیع بنا دیا گیا ہے, یعنی کہ یہ رمضان سے کچھ دن پہلے نماز ایریا بنایا ہے, کیونکہ ہر سال یہاں پہ حاجیوں کا اضافہ ہوتا ہے, پہلے سے زیادہ آتے ہیں, تو اسی لیے ابھی ماشاءاللہ مسجد کو اور بھی وسیع کر رہے ہیں. ابھی یہ پیچھے جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں وہاں پہ بھی کرینے لگی ہوئی ہیں, اس کو بھی توڑ کے وہاں پہ بلڈنگیں وغیرہ بنائیں گے, یعنی کہ وہ کنگ سلمان گیٹ کا حصہ یہ چاروں طرف راؤنڈ میں بن جائے گی مسجد. اور سامنے جو آپ کو دو بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں, دو کھڑکیوں والی کی بلڈنگ ہے جس کا ذکر کافی لوگوں نے کیا ہے, اور اس کے ساتھ یہ جو چھوٹی چھوٹی کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے اس کے ساتھ ہی وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ کے اوپر پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کیے. اس طرف کافی زیادہ پہاڑ قریب قریب ہے حرم کے. اور یہ سامنے جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے اس کو صفا مروہ بولتے ہیں, یعنی صفا مروہ ہے. یہ جو آپ کو گنبد نظر آ رہا ہے یہ مروہ پہاڑی پہ, اور یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے وائٹ کلر کا یہ صفا پہاڑی کے اوپر ہے. یہاں پہ جو سکرین آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ابو جہل حمام کا جو گیٹ ہے اس کے اوپر ہے, یعنی کہ یہ ابو جہل حمام ہے. دونوں گیٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور اسی طرف سے یہ جو آپ کو رستے نظر آ رہے ہیں یہ مروہ پہاڑی سے باہر نکلتے ہیں, یعنی کہ حاجی صاحبان جب صفا مروہ کرتے ہیں ان کا جو لاسٹ چکر ہوتا ہے وہ مروہ پہ ہوتا ہے. تو جو حاجی صاحبان محبل جین پارکنگ کی طرف رہتے ہیں یا جو حاجی صاحبان غزہ پارکنگ کی طرف سے رہتے ہیں وہ اسی طرف سے باہر نکل جاتے ہیں, کیونکہ یہ رستہ بہت ہی قریب ہے. یہاں سے نکلیں گے اور یہاں سے ابو جہل حماموں کے آگے سے رستہ ہے جو باہر غزہ پارکنگ کی طرف نکلتا ہے اس جانب پیچھے. یہ 164 نمبر گیٹ ہے جہاں سے حاجی صاحبان مسجد عبداللہ کے اندر جاتے ہیں, اور یہاں سے رستہ باہر جا رہا ہے. جس طرح 114 نمبر گیٹ ہے دارالتوحید والی سائڈ, جبل کعبہ والی سائڈ, اور یہاں سے رستہ انٹر ہوتا ہے باب الفتح گیٹ کی جانب. یہاں سے جو حاجی صاحبان خانہ کعبہ شریف جاتے ہیں وہ باب الفتح گیٹ سے گزرتے ہیں, 40 نمبر گیٹ سے. سامنے باب الفتح گیٹ ہے. پہنچے مسجد عبداللہ کے اندر, وہ من پریئر ایریا, یعنی کہ یہاں پہ عورتوں کے لیے نماز کی جگہ ہے. اور اس طرف 170 نمبر گیٹ, یہ حاجیوں کے لیے کافی ہیلپ فل ہوتا ہے اگر ان کے پاس اتنا نالج ہوگا کہ وہ کس گیٹ پہ کھڑے ہیں, کیونکہ یہاں پہ اکثر حاجی صاحبان بچھڑ جاتے ہیں جو پہلی دفعہ آتے ہیں. حرم شریف ماشاءاللہ بہت وسیع ہے تو نہیں پتہ چلتا کس طرف سے ہم حرم شریف طرف انٹر ہوئے ہیں, اب کس طرف سے باہر نکلے ہیں. یہ سامنے ہر گیٹ کے اوپر نمبر لکھے ہوئے ہیں, اور اگر آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتا ہوگا تو خدا نہ خواستہ ایک دوسرے سے بچھڑتے ہیں تو آپ ایزیلی دوسرے بندے سے انفارم کر کے آپ ان سے مل سکتے ہیں, کیونکہ آپ ان کو بتا سکتے ہیں. اگر آپ کو نہیں پتا تو دوسرے بندے کو تو شاید پتا ہوگا جو آپ کے ساتھ لیڈ مین آیا یا کوئی دوسری تیسری دفعہ یہاں پہ آیا ہے جس کو اس چیز کے بارے میں پتا ہے, تو وہ آپ کو ڈھونڈ سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم کس گیٹ پہ کھڑے ہیں, یعنی کہ آپ ان کو یہ بتا سکیں گے کہ ہم اس گیٹ پہ کھڑے ہیں تو وہ آپ کو ڈھونڈ لے گا ایزیلی. کیونکہ ایک جیسا ابھی میں 176 نمبر گیٹ پہ ہوں تو پورے حرم کے اندر دوسرا 176 نمبر گیٹ نہیں ہے, یہی ہے. تو وہ آپ کو آرام سے آ کر لے سکتا ہے, آپ کو ڈھونڈ سکتا ہے. یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. 2-3 چیزیں ہیں وہ اگر آپ کے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے بہت ایزی ہوگا, اور وہ چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. کیونکہ یہاں پہ حرم شریف کے اندر آگے گم ہو جانا, ایک دوسرے سے بچھڑ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوگی تو آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے 2-3 دن بھی لگ سکتے ہیں. ماشاءاللہ یہ مسجد عبداللہ کا سینٹر ہے, یعنی کہ 100 نمبر گیٹ پہ کھڑے اس طرف سامنے 100 نمبر گیٹ ہے جس کو عبداللہ السعود گیٹ بولتے ہیں. اور یہ ماشاءاللہ خوبصورتی کے لیے یہ بڑا سا کڑا لگا کر اس کے اندر لائٹنگ گرین کلر کی ابھی پوری آن نہیں کی ہے. اور سامنے بالکل خانہ کعبہ شریف ہے, 2 دیواریں شیشے کی ہیں جس کی وجہ سے شاید کیمرے سے آپ کو نظر نہ آئے. یہ سامنے جو آپ کو بلیک نظر آ رہا ہے تھوڑا سا خانہ کعبہ شریف. اور یہاں پہ ماشاءاللہ جمعہ والے دن یعنی کل بہت زیادہ رش تھا مسجد عبداللہ کے اندر, اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ کافی زیادہ رش ملے گا. اور یہ جو سنہری جالیاں پڑی ہوئی ہیں ان کے اندر قرآن شریف رکھے ہوتے ہیں. الیکٹرک سیڑھیاں چل گئی ہیں حاجیوں کے لیے, یعنی حاجیوں کے لیے کافی سہولت ہے. یہاں پہ بزرگ حاجی صاحبان آتے ہیں تو ان کے لیے سیڑھیاں چڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے, اسی لیے ان سیڑھیوں کی مدد سے حاجی گراؤنڈ فلور سے چھت تک ایزیلی جا سکتے ہیں.
जो बुजुर्ग हाजी सवार होते हैं वो इन सीढ़ियों पे पैर नहीं रखते हैं, यानी कि उनके लिए इसके ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है और उनको बहुत अजीब लगता है, यानी कि वो अगर इनकी निस्बत पैदल ऊपर चढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि उनको इनसे डर लगता है, लेकिन ये बहुत ही ईजी है और बहुत ही सुकून से हाईसबाग ग्राउंड से छत तक जा सकता है। जो मस्जिद अब्दुल्ला के फर्स्ट फ्लोर पे और ये खूबसूरत मनाजर अंदर के हैं और यहाँ सामने कुरान शरीफ रखे हुए हैं जो कि कल जुमा था तो हाजियों ने माशाल्लाह यहाँ पे कुरान शरीफ पढ़े क्योंकि हाई सबान काफी तादाद में यहाँ पे आते हैं तो कुरान शरीफ पढ़ते हैं। अभी आज इसके ऊपर ब्लू पेपर लगा दिया जाएगा कि ये मट्टी से बचे हैं, यानी कि यहाँ पे इतनी मट्टी होती नहीं है लेकिन फिर भी एहतियातन इसके ऊपर मट्टी ना जाए। और यहाँ देखते हैं जमजम, वैसे तो खुला ही रहता है, बिस्मिल्लाह, इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि जमजम 24 घंटे ऑन ही है यहाँ पे। और ये माशाल्लाह बहुत सी खूबसूरती है मस्जिद अब्दुल्ला के अंदर, और ये मस्जिद अब्दुल्ला के अंदर भी है और मस्जिद हरम के अंदर भी है, यानी कि है तो पूरा ही हरम, लेकिन जैसा कि आपको मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो के अंदर बताया है कि ये अलहदा नहीं है, लेकिन बस इसका एक नाम पहचान है कि ये मस्जिद अब्दुल्ला, यानी कि ये अब्दुल्ला के दौर में बनी है, इसको तस्वीर अब्दुल्ला भी बोलते हैं और मस्जिद अब्दुल्ला भी। और जिस तरफ खाना काबा शरीफ है यानी कि उसको मस्जिद हरम इसलिए बोलते हैं कि वो सबसे पहले हरम शरीफ के पास वही मस्जिद थी, फिर आस्ता आस्ता मस्जिद हरम को खुला करते जा रहे हैं और हाजियों की जैसे जैसे तादाद बढ़ रही है तो इसीलिए हरम माशाल्लाह खुला होता जा रहा है। लेकिन जिसके दौर में जो चीज़ यहाँ पे बन रही है उसी के नाम से ही वो पहचानी जाती है। अभी जैसा कि किंग सलमान बनने जा रहा तो अभी किंग सलमान का दौर है तो उसी के नाम से किंग सलमान बनेगा और वही उसी के नाम से पहचाना जाएगा, किंग सलमान गेट। हाजी सुबान जबले काबा की तरफ से आ रहे हैं नमाज जोर के लिए और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, नीचे टहले देखे चमक रही हैं। और जो हाजी सुबान नमाज के लिए आ रहे हैं वो जा रहे हैं यहाँ से 114 नंबर गेट की जानिब, और जिन्होंने तवाफ करना है वो जा रहे हैं इस जानिब सामने जिस तरफ दारुल तौहीद है उस तरफ से, यानी कि ये 79 नंबर गेट से जाएंगे खाना काबा शरीफ की जानिब। मौसम बिल्कुल साफ है, देखें कहीं कोई बादल नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल नीला आसमान है और गर्मी जो है वो हद से ज्यादा है। अभी का जो टेम्परेचर है इस टाइम 42 है, यानी कि 42 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का दर्जा हरारत है। और यहाँ सामने एक ग्रुप खड़ा है बाबुल उमरा गेट के सामने और एक ग्रुप इस तरफ से सामने जा रहा है। अब हाजी साहबान ग्रुपों की शक्ल में आ रहे हैं हरम शरीफ की जानिब। तकरीबन असर टाइम यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत मनाजर होते हैं क्योंकि असर के बाद हाजी साहबान काफिलों की सूरत में आते हैं। मौसम भी थोड़ा चेंज होता है, यानी कि जो हवा है उसमें बदलाव आता है, जो गर्म गर्म हवा भी चल रही है ये चेंज होती है। और साया जो बिल्डिंगों का वो भी हरम शरीफ की तरफ आ जाता है, जैसे ये जो पीछे बिल्डिंग नज़र आ रही है ये दारुल तौहीद वाली साइड, ये पीछे जबल उमर, इसका साया अंदर आ जाता है सेन में। काफ़ी ज़्यादा जो बाहर वाला सेन है वो साए में कवर हो जाता है और हाई सुबहान बाहर नमाज असर के बाद बैठना शुरू हो जाते हैं। तो अभी चलते हैं, आपको खाना काबा शरीफ की ज़ियारत करवाते हैं और साथ साथ आपको इंशाल्लाह बहुत सारी दुआओं में खाना काबा शरीफ में याद करते हैं। जबल उमर के बिल्कुल सामने यहाँ से टैक्सियाँ मिल जाती हैं मक्का के अंदर भी, और अगर आपने जद्दा जाना है या करीब कोई शहर अलकसीम में वहाँ जाना है तो वहाँ के लिए भी। और यहाँ से रास्ता इंटर हो रहा है 66 नंबर गेट की जानिब, जो आइसबान कपड़ों में तवाफ करने वाले हैं उनके लिए ये बहुत करीब है जबल काबा की तरफ से आने वाले आइसबान। और ये जो छोटे गेट खुले हुए हैं 66 के आगे 67 आगे 69 70 71 72 73 तक, ये जो है ये छोटे गेटों से नमाज़ी तरात इंटर होते हैं जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। और आगे सामने 74 नंबर गेट है जहाँ से हाजी सुबहान दाखिल होते हैं नमाजी ज़रात, लेकिन वो जाते हैं सेकंड फ्लोर पर। पंखे चला दिए गए हैं, हवा के साथ साथ पानी की फुहार सी है और जितने एरिया तक वो जा रहा है उतना एरिया बिल्कुल ठंडा है। गर्मी क्यों काफ़ी ज़्यादा हो गई है यहाँ पे, इसीलिए पंखों का इस्तेमाल और पानी का साथ साथ अजान ज़ोहर।
حاجی صبان اذان زور کے بعد یہاں پہ سنتے پڑھ رہے ہیں، اور یہ سامنے اگر 79 نمبر گیٹ سے آپ اندر انٹر ہوئے تو اس طرح کے خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ سامنے خانہ کعبہ شریف ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے، بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان نیچے ابھی جا رہے ہیں نماز ظہر کے بعد طواف خانہ کعبہ شریف کے لیے۔ نماز ظہر سے پہلے اتنا زیادہ رش نہیں تھا، یعنی کہ حاجی صاحبان زیادہ تعداد میں انہوں نے برآمدوں کے اندر نماز پڑھی۔ گرمی کافی زیادہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں حاجیوں نے چھتریاں لی ہوئی، اور 80% حاجی صاحبان نے جنہوں نے چھتریاں لی ہوئی ہیں۔ اب آہستہ آہستہ رش بڑھے گا، یعنی کہ حاجی صاحبان کافی تعداد میں ابھی برآمدوں کے اندر ہے، جو کہ نماز ظہر کے بعد سنتے پڑھ رہے ہیں، اور سنتے پڑھنے کے بعد پھر اندر جائیں گے جنہوں نے ابھی طواف کرنا ہے۔ مدینہ منورہ سے حاجی صاحبان کافی تعداد میں اب آ رہے ہیں، یعنی کہ جو شروع میں فلائٹیں گئی ہیں مدینہ منورہ، وہ اب مدینہ منورہ سے حرم شریف کی جانب آ رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کے لیے۔ تو یہاں پہ اب کافی زیادہ رش ہوگا، اور گرمی بھی اب آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، یعنی کہ ڈے بھی ڈے ایک ہفتہ 10 دن ہو گئے پیچھے جو پچھلے گزرے ہیں، ہر روز بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور تقریباً 4:30-5 بجے تک بہت گرمی ہوتی ہے یہاں پہ۔ میں کھڑا ہوں حتیم والی سائڈ پہ، یعنی کہ بالکل حتیم کے سامنے، اور یہاں پہ ماشاءاللہ اس مقدس جگہ پہ یہ آپ خوبصورت مناظر دیکھ رہے ہیں۔ آج 2 مئی 2026 ہے، اور میں اس پیارے گھر میں اس مقدس جگہ پہ خانہ کعبہ شریف کے سامنے آپ سب کے لیے دعا گو کہ اللہ پاک جتنے بھی مسلمان، جتنی مائیں بہنیں اس پیارے گھر کو، اس مقدس جگہ کو دیکھ رہی ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو جلد اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان، جتنی مائیں بہنیں اس ٹائم تیرے پیارے گھر کو دیکھ رہی ہیں، یا اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، پیارے محبوب کی آل اولاد کا صدقہ، یا اللہ پاک اسی سال ان سب بہن بھائیوں کو، بزرگوں کو اس پیارے گھر کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان، جتنی بھی مائیں بہنیں، جتنے بھی بزرگ اس ٹائم تیرے پیارے گھر کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ پاک اسی سال پیارے گھر کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما، کہ فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پہ آئیں اور اس پیارے گھر کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت کریں۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان، جتنی بھی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو نیک سالہ لمبی زندگی والی فرما بردار اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان بے روزگار ہیں، یا اللہ پاک ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان گھروں میں ہاسپٹل میں بیمار ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو صحت و کاملہ، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ، پیارے محبوب کی آل اولاد کا صدقہ، 1,24,000 پیغمبر کا صدقہ، یا اللہ پاک ہماری مانگی کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ایک باجی نے مجھے میسج کیا کہ اس کے پاس اولاد نہیں، یا اللہ پاک اس کو صحت یابی والی، تندرستی والی، فرما بردار لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس کو اسی سال اس پیارے گھر کی اور پیارے محبوب کے گھر کی اپنی فیملی کے ساتھ زیارت نصیب فرما، کہ یہاں پہ آئیں پیارے گھر میں اور پیارے محبوب کے گھر میں، اور یہاں پہ اس مقدس جگہ کی بیت اللہ شریف کی زیارت کریں اور پیارے محبوب کے روزہ رسول کی زیارت کریں۔ ماشاءاللہ ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی اس پیارے گھر کی زیارت کرواتا ہوں، ڈیلی آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کرتا ہوں، جب تک یہاں ہوں انشاءاللہ آپ سب کے لیے اسی طرح اس پیارے گھر میں دعائیں کرتا رہوں گا۔ ماشاءاللہ قافلوں کی صورت میں حاجی صاحبان اب آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب۔ گرمی کافی زیادہ، لیکن پھر بھی رش آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، یعنی کہ زیادہ جو رش ہے وہ عصر کے بعد دیکھنے کو یہاں پہ ملتا ہے۔ جیسے گرمی کم ہوتی ہے، حاجی صاحبان جو پہلے کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ پھر نماز عصر کے بعد آتے ہیں یہاں پہ طواف کے لیے۔ یہ ابھی جتنے بھی حاجی صاحبان آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ابھی آئے ہیں، یعنی کہ یہ ایک کل یا آج صبح یا آج دن کو آئے ہیں یہاں پہ، جو پہلا طواف کر رہے ہیں، کیونکہ جنہوں نے دوبارہ طواف کرنا ہے وہ تقریباً عصر کے بعد ہی آتے ہیں، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے یہاں پہ۔ اور یہاں اوپر دیکھیں فرسٹ فلور کے اوپر بھی طواف چل رہا ہے، مسجد عبداللہ کی چھت کے اوپر۔ یہ سامنے جو آپ کو گنبد نظر آ رہی ہے یہ باب الفتح گیٹ ہے 45 نمبر، اور سامنے 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ، اور یہ سامنے جو گول دائرہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر خانہ کعبہ شریف ہے۔ یہاں پہ یہ تھوڑا سا کونا نظر آ رہا ہے، گرمی بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں اوپر کوئی حاجی صاحبان نظر نہیں آ رہا، اور نہ ہی کوئی لیبر کا آدمی، اتنی زیادہ یہاں پہ گرمی۔ اور ٹائم دیکھیں 3:15 ہو گئے ہیں، 3:15 بجے بھی اتنی زیادہ گرمی ہے، اور سورج دیکھیں فل آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی گرمی زیادہ ہے۔ اور یہ سامنے آپ کو جو گنبد نظر آ رہا ہے یہ صفا پہاڑی ہے، اور اس طرف مروہ پہاڑی ہے جس کے اوپر یہ گنبد ہے۔
اور یہ مسجد الحرم کا فرنٹ، اور یہ راؤنڈ میں بنا رہے ہیں، جیسے یہ مسجد عبداللہ راؤنڈ میں ہے نا، سیم اسی طرح کچھ سالوں کے بعد آپ کو پورا حرم شریف راؤنڈ میں نظر آئے گا۔ جیسے یہ بلڈنگیں ہیں جبل عمر والی، سیم اسی طرح کی چاروں طرف بلڈنگیں نظر آئیں گی حاجیوں کے لیے جو ہوٹلز بنائے جائیں گے، اور کنگ سلمان گیٹ بنے گا۔ تو ٹوٹل ماشاءاللہ اور بہت لوک پیاری ہو جائے گی۔ ابھی ماشاءاللہ بہت پیارا نقشہ ہے، بہت ہی پیاری جگہ، جتنا یہ خوبصورت مقام ہے، جتنی یہ پیاری جگہ اتنا ہی پیارا اس کا نقشہ بھی ہے، اور اس سے اور آپ کو خوبصورت ملے گا تقریباً کچھ سالوں کے بعد۔ یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں دارالتوحید والی سائڈ، ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر۔ حرم شریف کے اندر تقریباً 80% سایہ آ گیا، اور یہاں سامنے حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں دارالتوحید کے بالکل سامنے، 72 73 اور 74 نمبر گیٹ کے بالکل سامنے، اور یہاں بھی کلین لگا دیے گئے باب العمرہ گیٹ کے سامنے۔ اور یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے پیچھے، یہ جو آپ کو خالی جگہ مل رہی ہے، یہاں پہ جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی، اور یہ جبل کعبہ کی نشاندہی ہے۔ پیچھے یہ جانما شکل کی بلڈنگ ہے، اور روڈ کے اوپر دیکھیں یہ ٹیکسیاں کھڑی ہیں، اور یہاں پہ کافی چیکنگ سخت ہو رہی ہے، اور آہستہ آہستہ آگے جو یہاں پہ ہر بندے سے جو حج کے لیے آیا اس کا پرمٹ چیک ہوگا، اور یہاں کے جو مقامی ہیں اس سے داخلہ حرم یعنی کہ داخلہ مکہ وہ پرمٹ چیک ہوگا۔ اور پیچھے یہ ابراہیم خلیل روڈ ہے دارالتوحید اور جبل عمر کے بالکل سینٹر میں، اور اس طرف 6 نمبر حمام کے لیفٹ رائٹ دونوں طرف سے حائسبان اندر آ رہے ہیں جو ابراہیم خلیل روڈ پہ ہیں۔ زیادہ تر جو رہائشیں ہیں وہ ابراہیم خلیل روڈ پہ ہی ملی ہیں، لیکن پاکستانیوں کو زیادہ یہاں پہ نہیں ملی، وہ عزیزیہ ملی ہیں، یعنی کہ پاکستانی جو ہیں وہ زیادہ گاڑیوں کی مدد سے آ رہے ہیں غزہ پارکنگ کی جانب۔ اور یہ جو سامنے آپ کو حائسبان نظر آ رہے ہیں یہ جا رہے ہیں کنگ فہد گیٹ کی طرف جو 79 نمبر گیٹ ہے، اور 79 نمبر گیٹ جو حائسبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آتے ہیں ان کو قریب ہے، اور یہ سامنے 79 نمبر گیٹ ہے۔ اور یہ جو آپ کو گنبد نظر آ رہے ہیں یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ جو کہ کلاک ٹاور کے بالکل سامنے، اور جو حاجی صاحبان آزاد روڈ کی طرف سے آتے ہیں ان کو یہ قریب ہے۔ اور یہ جو گنبد نظر آ رہے ہیں یہ باب العمرہ گیٹ، یہاں سے گیٹ کھلے گا۔ ابھی سیفٹیاں لگا دی گئی ہیں، بڑی بڑی سیفٹیاں ہٹا دی گئی ہیں، 1 2 3 دن کے اندر، یعنی کہ نیکسٹ جمعے تک یہ رستہ کھل جائے گا۔ چھت کے اوپر بھی حائسبان آنا شروع ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ اس ٹائم موسم جو ہے کافی چینج ہو جاتا ہے۔ حاجی صاحبان نماز مغرب کے لیے آ رہے ہیں حرم روڈ کی جانب سے، جن کی رہائشیں بالکل قریب قریب ہیں، اور یہ پیچھے آپ کو 2 گاڑیاں نظر آ رہی جو یہاں پہ مکہ کے اندر میٹرو چلتی ہیں، اور یہ کافی بہترین سروس ہے، اور بہت ہی کم بجٹ میں آپ پورا مکہ گھوم سکتے ہیں۔ یہاں سے حاجی صاحبان انٹر ہو رہے ہیں، یہ راستہ جاتا ہے خانہ کعبہ شریف کی طرف، یعنی کہ جس طرح پیارے محبوب نبی پاکستان کا گھر مبارک ہے اس طرف سے بانٹا جا رہا ہے پانی، جو کہ حاجیوں کی خدمت کے لیے یہاں پہ ڈیلی بیس پہ کافی گاڑیاں آتی ہیں جو کہ حاجیوں کو پانی پلاتی ہیں یہاں پہ، اور جو حاجی صاحبان غزہ پارکنگ کی طرف سے آتے ہیں حرم روڈ کی جانب۔ ہوا میں کافی بدلاؤ آ جاتا ہے، یعنی کہ جو گرم گرم لو چل رہی ہوتی ہے اس میں کافی چینج ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو ہوا جو ہے وہ اس ٹائم ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں قلین بچھائے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جتنا یہ خوبصورت یہ پیارا یہ خانہ کعبہ شریف جو مقام ہے اتنا ہی خوبصورت یہاں کا ویو ہے، دیکھیں ماشاءاللہ، اور اس جیسی دنیا میں دوسری جگہ نہیں ہے، نہ اس طرح کوئی نقشہ ہے، نہ تو اس جیسا گھر کوئی ہے نہ ہوگا، اور نہ اس طرح کا کوئی دنیا میں دوسرا نقشہ ہے۔ یہ ماشاءاللہ خوبصورتی چیک کریں، اور آگے آگے کنگ سلمان گیٹ بننے والا ہے، اس میں اور بہت خوبصورتی ہو جائے گی، یعنی کہ پورا راؤنڈ ہو جائے گا، جیسے کہ خانہ کعبہ شریف کا راؤنڈ ہے نا، اوپر چھت سے ہم کو دکھاتا ہوں تو خانہ کعبہ شریف کے باہر جتنا بھی ہے سین وہ راؤنڈ میں ہے، اسی طرح خانہ حرم شریف کا جتنا بھی پورا باہر والا سین ہے، یعنی کہ یہ کلاک ٹاور سے لے کر یہ جبل کعبہ والی سائڈ اور حرم روڈ والی سائڈ، جس طرح مسجد جن ہے، جس جانب غزہ پارکنگ کی طرف سے گاڑیاں باہر نکلتی ہیں مین روڈ ہے اس جانب، یعنی کنگ فہد روڈ کی طرف، اور اس طرف سے یعنی کہ جو آزاد روڈ والی سائڈ ہے، یعنی کہ پورا ٹوٹل گول ہو جائے گا جب
کنگ سلمان گیٹ بن جائے گا ماشاءاللہ، اور بہت خوبصورتی ہو جائے گی یہاں پہ۔ ماشاءاللہ یہاں پہ کافی زیادہ حاجیوں کے لیے سہولتیں ہیں، یہاں بہت سارے بورڈز رکھے ہوئے ہیں اور ہر واش روم کے ساتھ LCDیاں لگائی ہوئی ہیں جس کے اوپر نقشہ ہے حرم شریف پورے کا، اور جتنے بھی رستے حرم شریف کی طرف انٹر ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ ابراہیم خلیل روڈ ہے، یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے، اس طرف آزاد روڈ ہے 3 نمبر حمام والی سائڈ سے، اور حرم روڈ ہے جس طرف غزہ پارکنگ ہے، جتنے بھی خانہ کعبہ شریف کی طرف رستے جاتے ہیں، چاہے بڑے روڈ دروازے ہیں یا چھوٹے، جتنے بھی دروازے ہیں سب کا یعنی کہ A to Z پوری کمپلیٹ انفارمیشن ہے حاجیوں کے لیے، کہ حاجیوں کو یہاں پہ مشکل نہ ہو۔ بس حاجیوں کو یہ LCDوں سے دیکھنا معلوم ہونا چاہیے کس طرح کہ یہ وہ رستے کس طرح ڈھونڈ سکتے ہو۔ اوپر انگلش میں نام لکھے ہوتے ہیں، لیکن انگلش اردو ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ انگلش بہت سارے لوگ ہم جیسے ہوتے ہیں جن کو انگلش کا نہیں پتہ چلتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن جیسے گیٹ ہے تو انگلش اردو میں گیٹ لکھا ہوتا ہے، کنگ فہد گیٹ یعنی اردو انگلش ہوتا ہے۔ اسی طرح بس معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لفظ، یہ مقام، یہ دروازہ، یہ رستہ، یہ نشاندہی کس طرف ہے، اور آپ کو اس نقشے سے معلوم ہونا چاہیے، تو آپ کے لیے بہت ایزی ہوگا، بہت ہی ایزی ہوگا۔ جب ہم نئے یہاں پہ آئے تھے ہمارے لیے بھی یہ جو جگہ تھی نا، یہ ایسی تھی جیسا کہ ایک گمنام سی، مطلب ہم باہر نکلتے تھے تو ہمیں واپسی کے لیے رستہ نہیں ملتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ الحمدللہ ہر رستے کا پتہ چل گیا، ہر دروازے کا پتہ چل گیا، ہر سائڈ کا پتہ چل گیا۔ اور جو حاجی صاحب یہاں پہ آتے ہیں تقریباً کم دنوں کے لیے آتے ہیں، 35-40 دن حج کے لیے، اس سے زائد تو بہت ہی مشکل ہے۔ جو یہاں پہ ٹورسٹ رہتے ہیں وہی آتے ہیں 2-3 مہینے کے لیے، زیادہ تر یعنی 100 میں سے 90% جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ وہ زیادہ سے زیادہ 40 دن کے لیے آتے ہیں۔ تو 40 دن میں رستے، دروازے، یہ روڈ، یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ کہ تھوڑا فوکس کرنا چاہیے، تھوڑا خیال کرنا چاہیے۔ یہ بورڈز یہاں پہ پڑے ہوئے، LCDیاں لگی ہوئی ہیں، دروازے کے اوپر نام لکھے ہوتے ہیں، دروازے کے اوپر ان سے لکھے ہوتے ہیں، یہ 1 2 4 7 8 نہیں کہ اس طرح، تو یہ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے کافی آسانی ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔